سورہ فیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا ابرہہ، جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا معاذ اللہ کعبے کو گرانے کے لیے۔ تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، ان کے منہوں میں کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مر گئے۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر، کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی۔ آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز، میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی، ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے۔ انسان کو سزا ملتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے۔ خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دو، واقعہ سنایا ہے نا،
تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا۔ پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھے کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف ہے، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے، بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں۔ توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو دو قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح
آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ذرا پھر جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں، فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی۔ ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے، توبہ کا نہیں۔ جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا، جب تک احساس پیدا نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، تب تک توبہ کا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی،
اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے مجھے پاک کر دیں. کوئی پکڑ کے نہیں لایا, کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا, مقدمہ نہیں کرایا, پرچہ نہیں درج کرایا, 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی, خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا, کہا بعد میں آنا. وہ آئی, اسے سنسار کیا گیا. تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا, تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے, تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا. جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا, مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر, اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے, محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہیں. وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ, اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے, اور جنہوں نے نہیں ماننا نا, میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے. سمجھدار زیادہ ہیں, اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے. سمجھدار چالاک قسم کے, اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ. پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں. جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے, اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے اور میں ماننے کو تیار نہیں ہوا. نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے, بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا. جس نے ماننا ہے, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے, اور نیلے ڈاکو نہیں تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے. ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے میرے دل میں بات اثر کر گئی. ماننا ہے نا, جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی. آپ ارادہ کریں نا, آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں. فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا, اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا, ان سے اجازت لی, ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں, بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو, مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو, اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آفا جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے مایوس نہیں ہونا, تم آ جانا, معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ سارے گناہ, تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات, توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے, پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے, اب تو لوگ باتیں کریں گے چوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی, اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا, توبہ کی تقریریں نہیں کی, دوسروں کو میسج نہیں بھیجے, اور لیکچر نہیں جھاڑے, رو کے کہا, درد سے کہا, دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا, اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر, توبہ بھی مل کے ہی کریں گے, اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے. اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے, جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا.
اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے۔ ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن ایاز ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں۔ فضیل بن ایاز سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے گا نا۔ کل ڈاکو تھے ابھی وہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تھولب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن ایاز کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار۔ کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا؟ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن ایاز نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اب اس طرح کا معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ توبہ کے معاملے میں احساس، اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے، اشارہ، ایک زازان نام کا نا گویا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ زبردست صحابی ہے، اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گا رہا تھا. ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد قوم کی اصلاح. ایک میرے اسا فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے. یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو؟ روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے. کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے. اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی آتے تو جملے سے بھی کر لینی. اب گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے. مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا. کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں. کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی. کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کا. سینکڑوں لوگ ہیں. ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے. انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کردا، کھوب گئے گناہ میں، کوئی باں ہی نہیں پھڑدا. کوئی ملے تو صحیح یہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرے. کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسا نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا. آئے ہائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے چلے گئے. باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چیم گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے. تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز. تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش. وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ کاش میں قرآن پڑھتا. اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے، حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں. دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے. کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں. میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو. فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا. میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات. تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی. اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں، واعظ ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات ہو پہلی دفعہ سنی، کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو صحیح کر کے ادا کریں. ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایاتن باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں. میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں. اپنے معاملات کو صاف کریں. لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے. خدا را کبھی بھی
بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا۔ آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سود آپ کے اصل مال خدا رہا۔ یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے۔ میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے، لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں، وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بال، بری حالت، رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، اور اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا، کھایا بھی حرام پیسوں کا، پیا بھی حرام پیسوں کا، اتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب۔ ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل، ایک ہے توبہ، ایک بات کی اعمال ہم نے۔ ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے، اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اپنے مزاجوں میں نا اللہ کی دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو، بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے، کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو۔ کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار، وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو۔ آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی۔ آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی۔ اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔